میرا بینچ میری مرضی کہانی جو ہے وہ یہاں تک آ گئی ہے سپریم کورٹ کے اندر نا. مجھے تو اس طرح لگ رہا ہے جیسے کوئی چیس کی گیم شروع ہو چکی ہے. ایک موو یہاں سے ہوتی ہے, ایک موو وہاں سے ہوتی ہے, پھر ایک موو یہاں سے ہوتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کو جناب اپنے لالے پڑ گئے ہیں کہ جناب ہماری رینکس کے اندر جو ہے نا بغاوتیں شروع ہو گئی ہیں. مہنگائی بہت کم ہونا شروع ہو گئی ہے. نمبرز کم از کم یہی بتا رہے ہیں. پچھلے 4 سال میں سب سے کم مہنگائی جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے ویلاگ کے اندر ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جناب بڑے دھماکے دار قسم کا آج دن ہوگا, اور ویسے ہی ہوا ہے. میرا بینچ میری مرضی کہانی جو ہے وہ یہاں تک آ گئی ہے, اور پریڈکٹ یہی کیا جا رہا تھا کہ الٹیمیٹلی جو ہے بات یہاں تک آئے گی. دیکھیے, میں سپریم کورٹ کے اندر نا مجھے تو اس طرح لگ رہا ہے جیسے کوئی معذرت کے ساتھ, ہو سکتا ہے کہ میرے جو سپریم کورٹ کے معزز ججز ہیں ان کو شاید میری بات اچھی نہ لگے, لیکن لٹرلی کہانی جو ہے نا وہ اس طرح لگ رہا ہے جیسے کوئی چیس کی گیم شروع ہو چکی ہے. ایک موو یہاں سے ہوتی ہے, ایک موو وہاں سے ہوتی ہے, پھر ایک موو یہاں سے ہوتی ہے. اس طرح یہ کہانی جو ہے نا اب چلنا شروع ہو گئی ہے. لٹرلی ہم اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے ایک شطرنج کی چال جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ کھیلی جا رہی ہے. خیر, ڈسکس کرتے ہیں, ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کریں گے. اور بھی بڑی امپورٹنٹ خبریں. پاکستان تحریک انصاف کو جناب اپنے لالے پڑ گئے ہیں کہ جناب ہماری رینکس کے اندر جو ہے نا بغاوتیں شروع ہو گئی ہیں, اور اس کا تعلق جو ہے وہ اس کیس کے ساتھ بھی ہے جو سپریم کورٹ میں, جو میں بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ چیس چل رہی ہے, اس کے ساتھ بھی اس کا جو ہے وہ لنک بنتا ہے. میں ابھی تھوڑی دیر میں اس کو آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ڈو سبسکرائب چینل, کیونکہ ماشاءاللہ بڑی تیزی سے جب سے ہم نے 15 لاکھ سبسکرائبرز کا فگر جو ہے ہم نے کراس کر لیا ہے. جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے ایک دفعہ پھر سے یہ خبر کہ 15 لاکھ سبسکرائبرز ہم کراس کر چکے ہیں, اور اب بڑی تیزی سے ہمارا سفر جو ہے وہ جا رہا ہے. اینڈ دا نیکسٹ بگ ٹارگٹ از 2 ملین. انشاءاللہ وہ بڑی جلدی. ہم نے 0 سے 1 ملین کا جو سفر ہم نے جس سپیڈ سے طے کیا تھا, ہمیں یہ پریڈکشن ہے, ظاہری بات ہے ہم لوگ انالیٹکس نکالتے ہیں, تو ہم شاید اس سے آدھے ٹائم کے اندر جو ہے وہ اگلا یہ 10 to 20 ملین کا 1 to 2 ملین 10 to 20 ملین کہہ رہا ہوں, 1 to 2 ملین کا جو نمبر ہے یہ انشاءاللہ اس سے آدھے وقت میں اچیو کریں گے آپ کی مدد سے. اور وہ لوگ جو ہمارے چینل کو دیکھنے میں جن کو ڈیفیکلٹیز ہے, you will have to use the VPN تاکہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے. آپ VPN استعمال کریں, انشاءاللہ افاقہ ہوگا, آپ کو صحت جو ہے وہ ٹھیک رہے گی, یا پھر آپ کو براؤزر سے جا کے یوٹیوب جو ہے وہ استعمال کرنا پڑے گا. اچھا جی, سب سے پہلی ایک خوشخبری, اور وہ خوشخبری جو ہے وہ آپ کے لیے یہ ہے کہ جناب مہنگائی بہت کم ہونا شروع ہو گئی ہے. نمبرز کم از کم یہی بتا رہے ہیں. یہ فگرز جو ہیں یہ آج سامنے آئے ہیں, اور اس کے مطابق ستمبر کے اندر سی پی آئی یعنی کہ جو مہنگائی کا, آسان الفاظ میں مہنگائی کے جو نمبر آئے ہیں وہ پچھلے 4 سال میں سب سے کم مہنگائی جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے, اور 6.9% کے اوپر ریکارڈ کی گئی. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, وہ جو گراف دیکھ رہے ہیں, اس میں یہ جو نیلے رنگ کا جو گراف ہے, اگر آپ اس کو غور, یہ جے ایس گلوبل کا بیسکلی یہ چارٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اس میں جو نیلے رنگ کا جو گراف ہے یہ خاص طور پہ جو ہے وہ اس کو شو کر رہا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ کتنی ہوئی تھی. تو جنوری 2021, فروری 2021 میں تقریباً جو مہنگائی تھی وہاں سے اس نے اوپر جانا شروع کیا, کرتے 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 فروری, مارچ, اپریل میں جو ہے یہ بالکل پیک کے اوپر 35, 36, 38% تک چلی گئی تھی, اور اس کے بعد دوبارہ اب یہ سلائڈ جو ہے وہ نیچے کی طرف آ گئی, اور اب 6.9% کے اوپر جو ہے وہ شو کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کافی بہتری آئی ہے, اور اگر یہ بہتری آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ بینک کے پاس جو ہے مزید کوشن آتا جا رہا ہے کہ وہ انٹرسٹ ریٹس جو ہیں اس کو مزید کم کریں. اگر انٹرسٹ ریٹس کم ہوتے ہیں تو معیشت کا پہیہ جو ہے وہ تیز چلانے کے اندر بہت مدد ملتی ہے. ساری چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. سو دس از گڈ نیوز. لیٹس سی کہ آگے جو ہے وہ حالات کس طرح ہوتے ہیں. اللہ کرے اسی طرح ہی چلیں. بائی دا وے, اس بات کے اوپر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بڑی یہ تنقید کر رہے ہیں کہ جناب جہاں پاکستان کے اندر کوئی معاشی طور پہ بہتری آنا شروع ہوتی ہے تو یہ لوگ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی دنگا فساد, دھرنا, جلسہ, جلوس, احتجاج, یہ ساری چیزیں, ریلیاں, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شروع کر دیتے ہیں. تو نمبرز تو واقعی اب بہتر آنا شروع ہو گئے ہیں. اسٹاک مارکیٹ از ٹریڈنگ اراؤنڈ 82,000 پوائنٹس, وہ بھی مطلب اپنی ریکارڈ سطح کے آس پاس جو ہے وہ تقریباً ٹریڈ کر رہی ہے. نمبرز اچھے آ رہے ہیں, اللہ کرے یہ سلسلہ جو ہے کم از کم اسی طرح ہی بہتر رہے. لیکن ظاہری بات ہے جو فائر ورک سپریم کورٹ میں ہو رہے ہیں, اگر میں وہ ڈسکس نہ کروں تو ناانصافی ہوگی, کیونکہ وہاں سے کوئی وہ جس طرح ہمارے دوست ہیں نا حسن ایوب صاحب, وہ راوی میں چین ہی چین لکھتے ہیں, تو سپریم کورٹ میں فی الحال چین ہی چین جو ہے وہ بالکل نظر نہیں آ رہا, بلکہ سارے بے چین نظر آ رہے ہیں سارے بے چین نظر آ رہے ہیں.
ہم نے آپ کو پہلے پچھلے ویلاگ میں آپ سے کہا تھا کہ جناب سب سے پہلا جو آج مارکا ہوگا وہ ہوگا ججز کمیٹی کے حوالے سے، کیونکہ ججز کمیٹی جو ہے اس نے اس بات کا فیصلہ کرنا تھا کہ یہ جو 63A کے حوالے سے جو بینچ بنا ہوا ہے اور جس میں جسٹس منیب اختر نے بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا، وہ ان کی جگہ کیا کیا جائے گا؟ کیا منیب اختر صاحب کو منایا جائے گا، ان کی بینچ کی ریپلیسمنٹ ہوگی، یا 4 ججز ہی ایکچولی اس کیس کو سنیں گے؟ منیب اختر صاحب آپ جانتے ہیں انہوں نے کل رات کو ایک لیٹر لکھا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو بھی آرڈر پاس ہوا کل اس بینچ کی جانب سے، یہ بینچ بیٹھ کس طرح سکتا ہے؟ بینچ تو 5 رکنی ہے اور یہ تو 4 ججز بیٹھے ہیں. اور دوسری بات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جسٹس منیب اختر جو ہیں 63A کے حوالے سے تو آتھر جج ہیں، اور آتھر جج کے حوالے سے بائی دا وے قاضی فائز صاحب کی اپنی ایک رولنگ ہے ماضی کے اندر جس میں انہوں نے یہ کہا ہوا ہے، انہوں نے خود کہا ہوا ہے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہ جناب اپیل سٹیج کے اوپر اگر کسی کیس کی اپیل ہے، انٹرا کورٹ اپیل لگ رہی ہے، تو اس کے اندر آتھر جج کا بیٹھنا بہت ضروری ہے. یہ انہوں نے خود کہا ہوا ہے. تو اب اس معاملے کے اندر جسٹس منیب اختر ہیں نہیں، وہ بینچ کے اندر نہیں، اور ہوا یہ کہ ججز کمیٹی کا جو ہے وہ اجلاس ہوا. اب اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز اور جسٹس امین الدین جو ہے وہ موجود تھے، لیکن جسٹس منصور علی شاہ جس طرح ماضی میں نہیں آئے، لاسٹ ٹائم نہیں آئے تھے، اس مرتبہ بھی وہ نہیں آئے. ان کا انتظار کیا گیا لیکن وہ اجلاس میں انہوں نے شرکت نہیں کی اور نہ انہوں نے کسی قسم کا کوئی پیغام بھجوایا. بعد میں جو ہے پھر اس کے بعد ان کی جگہ کے اوپر جو ہے وہ جسٹس نعیم اختر کو جو ہے وہ شامل کیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا ان کو بینچ میں جو ہے وہ بٹھایا جائے گا جسٹس منیب کی جگہ. اور اس طرح وہ 4 رکنی بینچ جو 5 تھا وہ 4 ہو کے پھر دوبارہ 5 ہو گیا اور جسٹس نعیم اختر کو جو ہے وہ شامل کیا گیا. اچھا ذہن میں رکھیے گا جسٹس نعیم اختر کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ انہوں نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا جس میں انہوں نے ایکچولی وہ ساری سیٹیں دیگر تمام جماعتوں میں بانٹ دی تھیں، جسٹس نعیم اختر نے ایکچولی اس کے حق میں فیصلہ دیا تھا. جب اس کا ڈیسیجن آیا تھا نا، میں صرف ویسی جسٹ فار دا ریکارڈ آپ کے بتا رہا ہوں کہ اس وقت انہوں نے ایون دو باقی تمام ججز میں مطلب یہ تھے اور ایک اور جج تھے، ان دونوں نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھا تھا. باقی ججز انکلوڈنگ دا چیف جسٹس نے کہا تھا کہ جناب یہ ان کی الیکشن کمیشن نے جو ہے ان کے جو فیصلہ تھا بلے والے کیس کا وہ صحیح طرح پہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جی جو کچھ کیا پشاور ہائی کورٹ نے بالکل صحیح کیا. سو کہنے والے یہ بات کہتے ہیں، obviously I don't know، کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جسٹس نعیم اختر جو ہیں وہ کافی حد تک قاضی فائز صاحب کے دھڑے کے بندے ہیں اور اگر جائیں گے اس معاملے کے اندر، وہ پریڈکٹ کر رہے ہیں، obviously we don't know پریڈکشن ٹھیک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن یہ کہا جا رہا ہے، اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب موسٹ پرابلی ان کا فیصلہ جو ہے قاضی فائز صاحب کے ساتھ ہی ہوگا، وہ جو کچھ بھی کریں گے. تو جب یہ اس بینچ کی کنسٹیٹیوشن ہو گئی تو ظاہری بات ہے اب تو اس 63A کے معاملے میں سے جو ہے وہ جسٹس منیب اختر بالکل ہی نکل گئے ہیں، اب تو وہ اس بینچ کا حصہ ہی نہیں ہے. تو اس کے بعد اس کیس کی جو ہے وہ سماعت شروع ہوئی اور پہلے جو ہے وہ 11 بجے ہونی تھی لیکن اس کے بعد اس کو ڈیلے کیا گیا، 12 بجے سٹارٹ ہونی تھی، 12 بج کے تقریباً 6-7 منٹ کے اوپر جو ہے باقاعدہ اس کیس کی سماعت جو ہے وہ ہوئی. 5 رکنی بینچ جس میں جسٹس امین الدین، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس نعیم اختر اغوان، جسٹس مظہر عالم جو ہے وہ اس کے اندر شامل تھے. سماعت کے آغاز پر صدر سپریم کورٹ بار شہزاد شوکت اور PTI کے وکیل علی ظفر جو ہے وہ روسٹرم پر آئے. چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے پوچھا کہ جی پہلے بتائیں کہ کل کے بعد کیا ہوا. تو جسٹس منیب اختر کو درخواست کی گئی کہ بینچ میں آئیں. جسٹس منیب نے دوبارہ خط لکھ دیا جس میں اپنا پرانا موقف دہرایا. انہوں نے کہا میں نے کمیٹی کو جسٹس منصور علی شاہ کو شامل کرنے کی تجویز دی لیکن جسٹس منصور علی شاہ نے بھی کمیٹی اور بینچ دونوں میں شمولیت سے انکار کیا. اس کے بعد ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچا. چیف جسٹس نے مزید کہا کہ دوسرے بینچز کو ڈسٹرب نہ کرتے ہوئے جسٹس نعیم اغوان کو لارجر بینچ میں شامل کیا ہے. اب سپریم کورٹ میں کچھ بھی بند دروازوں کے پیچھے نہیں ہوتا، اب لارجر بینچ مکمل ہے، کارروائی شروع کی جائے. اور اس کے بعد کارروائی شروع ہو گئی. اب میں مزید اس کے بارے میں ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اب اس کے اوپر 2 رائے پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ چیف جسٹس کے اوپر جو ان کے مخالفین ہیں وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جناب دیکھا یہ جس طرح پہلے جو ہے وہ سابق چیف جسٹس کے اوپر جو ہے وہ بندیال صاحب کے اوپر جو الزام لگاتے تھے کہ جناب بینچ فکسنگ کر رہے ہیں، اپنی مرضی کے جو ہے وہ ججز بٹھائے جاتے ہیں. یہ پریکٹس اور پروسیجر تو ایکچولی لایا ہی صرف اس وجہ سے گیا تھا کہ یہ بینچ فکسنگ کے الزامات جو ہیں وہ نہ لگیں، لیکن اب وہ ججز کمیٹی کو ہی جو ہے منور کر دیا گیا ہے صرف اس لیے کہ کسی طرح جو ہے بینچ فکسنگ کر دی جائے. تو میرا بینچ میری مرضی، بیسکلی وہ والی کہانی جو ہے نا یہاں پہ چل رہی ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ اب بیسکلی یہ الزامات. دوسری سائڈ البتہ ظاہری بات ہے دونوں سائڈ کا موقف ہم آپ کو دیں گے. دوسری سائڈ اس کے اوپر یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ایک جج صاحب اگر بیٹھنے سے انکار کر دیں، اگر وہ کہیں نا کہ میرے بینچ میں نے بیٹھنا ہی نہیں ہے، میں اپنے آپ کو ریکیوز بھی نہیں کر رہا اور میں نے بیٹھنا بھی نہیں، تو کیا کریں؟ اب روک دیں سارا کام، سپریم کورٹ کی کاروائیاں روک دیں، کیسز روک دیں کہ نہیں جناب کیونکہ ایک جج صاحب نہیں مان رہے تو جناب کیس آگے نہیں چلے گا، تو یو نیڈ ٹو ریپلیس ہم، ہی ہیز ٹو بی ریپلیسڈ.
تو اس لیے ان کو ریپلیس کرنا ضروری تھا. اسی طرح ججز کمیٹی کے اندر بھی یہی ہے کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہیں کہ میں نے نہیں آنا اور جسٹس منیب جو ہیں وہ چھٹیاں کر لیں اور وہ بھی نہ آئے تو پھر آپ کو ریپلیس کرنا پڑے گا, کسی نہ کسی کو تو بٹھانا پڑے گا. تو اس لیے جو ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب, یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ چیف جسٹس نے کہا جی منصور علی شاہ صاحب کا نام میں نے ریکمینڈ کیا تھا, لیکن چونکہ باقی دونوں افراد جو ہیں ان کی رائے کچھ اور تھی تو ان کی رائے جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوئی. اب اس کے اوپر بھی چیف جسٹس کے اوپر جو ہے وہ یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ جناب ایکچولی یہ بھی جو ہے ایک آئی واش ہے, اس میں جان کے جو یہ کہا گیا ہے کہ جی میں منصور علی شاہ صاحب کا نام لیتا ہوں لیکن کچے دل کے ساتھ, کیونکہ پتہ ہے کہ باقی جو 2 لوگ ہیں ججز کمیٹی میں وہ کسی اور سائڈ پہ جائیں گے, تو میں نے تو آپشن دی تھی, میری آپشن ہی ریجیکٹ ہو گئی, سمپل از دیٹ. تو اس طرح کی مطلب اب میں ناؤ یو کین انڈرسٹینڈ وہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, پوری ایک چیس کی گیم چل رہی ہے, پوری چیس کی گیم اس وقت سپریم کورٹ کے اندر چل رہی ہے. خیر اب ذرا کیس کی طرف آ جائیں. کیس کی کاروائی شروع ہوئی تو بیرسٹر علی ظفر جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ جی میں ایک اعتراض اٹھانا چاہتا ہوں. اس پہ چیف جسٹس نے جواب دیا کہ آپ اپنی نشست پر واپس چلے جائیں, ہم آپ کو بعد میں سنیں گے. بیرسٹر علی ظفر نے بینچ پر اعتراض اٹھا دیا. اس پہ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ آپ کو پہلے دلائل دینے کا حق نہیں ہے, پہلے جس نے نظر ثانی درخواست دی ہے اس کو دلائل دینے کا حق ہے. روسٹرم پر آپ کی ہی بار کے منتخب صدر کھڑے ہیں, کبھی تو جمہوریت پر چل کر دیکھیں. اس کے بعد صدر سپریم کورٹ بار شہزاد شوکت نے دلائل کا آغاز کیا. شہزاد شوکت نے کیس کا پس منظر عدالت کے سامنے بیان کیا اور کہا کہ اس کیس میں صدارتی ریفرنس بھی تھا اور 184(3) کی درخواستیں بھی تھیں. عدالت نے پوچھا کہ جی اس وقت صدر کون تھا. اس پہ شہزاد شوکت صاحب نے عدالت کو بتایا کہ جی اس وقت عارف علوی صاحب جو ہے وہ صدر تھے, اور چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ وہی حکومت بطور حکومت بھی اس کیس میں درخواست گزار تھی. صدر سپریم کورٹ بار نے آرٹیکل 63 عدالت میں پڑھ کر بھی سنا دیا. چیف جسٹس نے پوچھا کہ صدر کی جانب سے قانونی سوالات کیا اٹھائے گئے تھے. شہزاد شوکت نے کہا جی صدر پاکستان نے ریفرنس میں 4 سوالات اٹھائے. آرٹیکل 63 کے تحت خیانت کے عنصر پر رائے مانگی گئی. عدالت نے کہا کہ آرٹیکل 63 کو اکیلا کر کے نہیں دیکھا جا سکتا. عدالت نے قرار دیا کہ سیاسی جماعتیں جمہوریت کے لیے اہم ہیں. عدالت نے قرار دیا کہ پارٹی پالیسی میں سے انحراف سیاسی جماعتوں کے لیے کینسر ہے. چیف جسٹس نے پوچھا کہ جی کیا عدالت کی یہ رائے صدر کے سوال کا جواب تھی. شہزاد شوکت نے کہا کہ یہ رائے صدر کے سوال کا جواب نہیں تھی. چیف جسٹس نے پوچھا کیا اخلاقیات سے متعلق ریفرنس میں سوال کیا جینون تھا. سپریم کورٹ بار کے صدر نے کہا کہ عدالت نے قرار دیا تھا منرف رکن کا ووٹ گنا نہیں جا سکتا. ایک سوال کسی رکن کے ضمیر کی آواز سے متعلق تھا. فیصلے میں آئین کو دوبارہ لکھنے کی کوشش کی گئی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ابھی آپ ایسے دلائل نہ دیں, بنیادی حقائق مکمل کریں. ریفرنس کے سوال میں انحراف کے لیے کینسر کا لفظ لکھا گیا. کینسر لفظ نہ ہوتا تو کیا سوال کا اثر کم ہو جاتا. کیا فیصلے میں منرف ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کا بھی لکھا ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ منرف ارکان کا ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا, ڈی سیٹ کرنے کا حکم فیصلے میں نہیں ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ آئین میں تحریک عدم اعتماد, وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کا انتخاب اور منی بل کی وضاحت موجود ہے. جب آئین واضح ہے تو اس میں اپنی طرف سے کیسے کچھ شامل کیا جا سکتا ہے. چیف جسٹس نے صدر سپریم کورٹ بار سے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ کو اس فیصلے پر اعتراض کیا ہے. اس پر انہوں نے جواب دیا کہ ہم اکثریتی فیصلے پر اعتراض اٹھا رہے ہیں. جسٹس قاضی فائز صاحب نے پوچھا کہ فیصلے میں یہ کہاں لکھا ہے کہ ووٹ نہ گنے جانے پر ارکان نااہل ہوگا. فیصلہ تو اس معاملے کو جماعت کے سربراہ پر چھوڑ رہا ہے. جماعت کے سربراہ کی مرضی ہے کہ وہ چاہے کہ وہ کسی کو نااہل نہ کرے. جماعت کا سربراہ اگر ڈکلیریشن نااہلی کا بھیجے ہی نہ تو کیا ہوگا. جس پر شہزاد شوکت نے جواب دیا پھر یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. چیف جسٹس نے کہا کہ عدم اعتماد میں اگر ووٹ گنا ہی نہ جائے تو وزیر اعظم ہٹایا ہی نہیں جا سکتا, یعنی آرٹیکل 95 تو غیر فعال ہو گیا. شہزاد شوکت نے کہا کہ اگر ووٹ گنا نہ جائے تو پھر بجٹ پارلیمنٹ سے منظور ہونے کی شرط کیوں ہے. چیف جسٹس نے پوچھا کہ عدالت نے فیصلے میں آرٹیکل 95 پر کچھ کہا. کسی جماعت کا رکن پارٹی سربراہ کو پسند نہ کرے اور ہٹنا چاہیں تو کیا کیا جائے. اگر ارکان کا ووٹ تک گنا ہی نہ جا سکے تو کیا کیا جائے. صدر سپریم کورٹ بار نے کہا کہ فیصلے میں کہا گیا کہ انحراف کرپٹ پریکٹس جیسا ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ کسی کے ضمیر کا معاملہ طے کرنا مشکل ہے. کیا فیصلہ آرٹیکل 95 اور 136 کو متاثر نہیں کرتا. کیا پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام میں بدلنے جیسا نہیں ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ضمیر کے معاملات کے فیصلے کرنا مشکل, حقائق پر فیصلے کرنا آسان ہوتا ہے. کہ آرٹیکل 63 سے متعلق فیصلہ آئین کے آرٹیکل 95 اور 136 کے برخلاف نہیں ہے. شہزاد شوکت نے کہا جی بالکل یہ فیصلہ آرٹیکل 95 اور 136 کے برخلاف ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ ضمیر کا فیصلہ کون کرے گا, لوگوں کے ضمیر میں کون جھانکے گا. کیا جو روز پارٹی تبدیل کرتے ہیں وہ ضمیر کی آواز پر فیصلہ کرتے ہیں یا بے ایمان ہے. اس کا فیصلہ کون کرے گا. ہم بطور جج کیسے فیصلہ کریں کہ یہ بندہ ضمیر کی آواز پر ووٹ دے رہا ہے یا نہیں. ہم کون ہوتے ہیں کسی کے ضمیر کا فیصلہ کرنے والے. تو یہ جناب یہ ڈیولپمنٹ تھی. اس کے بعد یہ سماعت جو ہے وہ فی الحال کل تک کے لیے ملتوی ہو گئی ہے. لیکن کہانی جو ہے نا وہ مطلب جو مبصرین ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کہانی اسی طرف جا رہی ہے کہ 63 کا دروازہ جو ہے وہ کھول دیا جائے گا. آپ کو اگر آپ ووٹ ڈالیں گے اپنی پارٹی لائن سے ہٹ کے تو اس کی سزا آپ کو جو ہے وہ یہ ہوگی کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کو موسٹ پرابلی آپ کی ممبرشپ سسپینڈ کر دی جائے گی
آپ کی رکنیت معطل کر دی جائے گی، لیکن ووٹ آپ کا پھر بھی کاؤنٹ ہو جائے گا. اچھا، اب یہ ساری کہانی آپ نے سن لی، اب دیکھتے ہیں کل اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. اور ہوگا کہانی جلدی ہونی ہے، آپ کو پتا ہے نا، وہ میں نے آپ کو بتایا ہوا اب تو 24 دن رہ گئے ہیں، آج 1 اکتوبر ہوگی تو اب تو 24 دن رہ گئے ہیں، تو جلدی جلدی کرنا ہے جو کچھ بھی کرنا ہے. اچھا، لیکن اس ساری چیز کے بعد یہ جو ووٹ سوئنگنگ کی بات ہے، فل فلور کراسنگ کی بات ہے، سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ مختلف نام گردش کر رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ لوگ جو ہیں لگ اس طرح رہا ہے کہ پارٹی کے اندر جو ہے بغاوتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. اب چند نام سامنے آئے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ دس ود اے ڈسکلیمر کہ اٹ ڈز ناٹ مین کہ یہی ہوگا. ماضی میں بھی ہو چکا ہے، بہت سے لوگوں کے اوپر جو ہے انگلیاں اٹھائی گئیں کہ جناب یہ ہو سکتا ہے اسکپ کر گیا ہے، ہو سکتا ہے وہ چلا گیا، لیکن بعد میں پتہ لگا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ لوگ پارٹی کے ساتھ ہی کھڑے تھے. لیکن اب جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک کہانی جو شروع ہوئی ہے، وہ ایک جو نام سامنے آ رہا ہے وہ ہے ساہیوال کے حلقہ NA 142 سے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ MNA چودھری عثمان علی. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جناب انہوں نے شاید تحریک انصاف چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور ہوا یہ کہ بیسیکلی کل ان کی جو چچا ہیں چودھری آصف، چودھری عثمان کے چچا چودھری آصف، ان کی جانب سے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا گیا اور وہ کافی وائرل ہوا ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ جی چودھری عثمان نے مسلم لیگ نون کے امیدوار چودھری اشرف کے مقابلے میں 1,07,000 ووٹ جو ہے سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ لیگی امیدوار نے 96,125 ووٹ حاصل کیے. چودھری عثمان کا تعلق جو ہے وہ 8 MNAs میں ہے جن کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود قومی اسمبلی میں حیثیت آزاد رکن کی ہے. یعنی ان کے اوپر ٹیکنیکلی اسپیکنگ فلور کراسنگ کا قانون جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا. تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے جو ہے وہ اسکپ کر لیا ہوا ہے، لیکن آبویسلی ہمیں مارجن دینا پڑے گا. وی ناٹ شیور جب تک ایکچولی جا کے وہاں پہ ووٹ ڈل نہیں جاتا، یہ آپ کو وہاں تک یہ مارجن رکھنا پڑے گا. بائی دا وے، کل جیو کے پروگرام میں جو ہے وہ بیرسٹر گوہر جو ہے آئے ہوئے تھے حامد میر صاحب کے شو میں، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے 2 MNA سے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا. سو ناؤ یو کین انڈرسٹینڈ کہ مسئلہ جو ہے نا وہ بڑھ رہا ہے. اس سے پہلے NA 8 باجوڑ سے جو ہے وہاں سے بھی یہ خبر آئی تھی کہ مبارک زیب جو MNA ہیں وہ شاید اسکپ کر گئے ہیں، لیکن بعد میں جو ہے وہ پتہ لگا کہ نہیں، انہوں نے اس خبر کی تردید کر دی تھی. تصویریں وغیرہ بھی اس کے بعد ان کی جو ہے وہ مختلف PTI کے رہنماؤں کے ساتھ کھینچی آگے تھی کہ نہیں وہ کہیں نہیں جا رہے، وہ پارٹی کے ساتھ ہی ہیں. اس کے علاوہ بلوچستان کے ایک منتخب ہونے والے MNA ہیں عادل بازئی. ان کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر آنا شروع ہو گیا تھا کہ جناب قومی اسمبلی کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ان کے نام کے ساتھ جو افیلیشن ہے پارٹی کی وہ مسلم لیگ نون لکھی ہوئی ہے. تو لیکن ان کی جانب سے بھی ٹویٹ کیا گیا کہ یہ فیک نیوز ہے، میں کہیں نہیں جا رہا، میں PTI کے ساتھ ہی موجود ہوں. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے اس کے بہت سے نام جو ہے نا وہ اس طرح گردش کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف جو ہے نا بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ اپنے سارے چیزوں کو جو ہے اپنے پر کے انڈر ہی رکھا جائے کہ کوئی جو ہے ان کو اٹھا کے نہ لے جائے. کافی مطلب یہ صورتحال جو ہے وہ. اس کے علاوہ ایک اور نام جو ہے جو آ رہا ہے وہ تحریک انصاف کے MNA اورنگزیب کھچی، سیالکوٹ سے بریگیڈیئر اسلم گھمن، گجرات سے چودھری الیاس، ان کے بارے میں نام آ رہے ہیں. لیکن آبویسلی دوبارہ میں یہ کہوں گا وی آر ناٹ شیور، یہ سرکولیٹ ہی کر رہے ہیں بس نام سوشل میڈیا کے اوپر، کوئی ایسا ابھی تک کنفرم بات نہیں ہے. یہ چودھری عثمان کے جو چچا کی ویڈیو ہے جس کی تھوڑی دیر پہلے میں جس کا ذکر کر رہا تھا، اس کے اوپر شہباز گل نے ایکچولی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ بات قابل قبول نہیں ہے، ٹکٹ آپ نے اسے دلوایا تھا، آپ ایسے سائڈ پر نہ نکلیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کو اس کا حصہ سمجھا جائے گا. مطلب وہ بیسیکلی چاچا کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ پھڑ کے لے آؤ، آپ کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ ہم نے ٹکٹ دیا تھا، ان جاؤ جا کے پھڑ کے لے کے آؤ. تو بیسیکلی یہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جناب وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے جو ہے وہ رمضان شکر مل ریفرنس احتساب عدالت میں جو چل رہا تھا اس کی سماعت ہوئی. وہاں پہ انہوں نے جناب یہ جو نیب ترمیمی قانون جو اب کلیئر ہو چکا ہے سپریم کورٹ سے پچھلے دنوں، وہ بھی کلیئر ہوا ہے، تو اس کا ریفرنس دیتے ہوئے جو ہے انہوں نے ریلیف مانگ لیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی نیب قانون کے مطابق احتساب عدالت کا ریفرنس سماعت کا اب اختیاری نہیں ہے، اور اس میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت ریفرنس جو ہے واپس شمار نیب کو ارسال کرے، اور عدالت نے درخواست پر نیب سے 11 اکتوبر کے لیے جواب جو ہے وہ طلب کر لیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے کل جو ہے وہ بیسیکلی ایک خبر ڈسکس کی تھی. انتظار حسین پنچوتا PTI کے جو رہنما ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی بشرا بی بی کے ساتھ جو ہے بڑا نارواں سلوک جو ہے وہ برتا جا رہا ہے. تو اس کے اوپر مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر علی سیف نے الزام عائد کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے احکامات پر جیل میں بشرا بی بی کو تنگ کیا جا رہا ہے. بیرسٹر سیف نے کہا کہ باپردہ خاتون کی کیمروں کے سامنے تلاشی لے کے تضحیک کی جا رہی ہے، رات کو نیند سے جگا کر سیل کی تلاشی کے بہانے ذہنی اذیت دی جا رہی ہے، اور بالوں کی تلاشی بھی لی جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ اہلیہ کے ذریعے عمران خان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بشرا بی بی عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہیں اور ان کی طاقت بنی ہوئی ہیں.
انہوں نے مزید کہا کہ مریم نواز کی حکومت میں خواتین پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. بزرگ خاتون کو بھی گرفتار کر کے پابند سلاسل کیا گیا. یہ بیسکلی ایک وہ بوڑھی 80 سال کی خاتون, ہم نے اس کا ذکر بھی کیا تھا کل. بائی دا وے اس پہ اپڈیٹ یہ ہے کہ اب اس کو چھوڑ دیا گیا ہے, اس خاتون کو چھوڑ دیا گیا ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز کے اندر آئی ہے, اور اس میں یہ جو اسرائیل کی جانب سے جو حملے کیے گئے ہیں ریسنٹلی, لبنان کے اندر بھی ہم نے دیکھا تو, اور ایران کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے, تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک رپورٹ سامنے آئی ہے کہ جناب اسرائیل نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے حزب اللہ کے ان رہنماؤں کی لوکیشن کا پتہ لگایا ہے جنہیں وہ کئی سال سے تلاش کرنے میں ناکام رہا تھا. فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل کے کئی سابق وزراء اعظم حسن نصر اللہ کو نشانہ بنانے میں ناکام رہے ہیں, مگر گزشتہ کچھ سالوں میں اسرائیل نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے حزب اللہ رہنماؤں کا ڈیٹا اکٹھا کیا. رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کے یونٹ 8200 اور ملٹری انٹیلیجنس نے حزب اللہ رہنماؤں کا ڈیٹا اکٹھا کیا. اس کے لیے اسرائیل نے حزب اللہ اور لبنان سے ہونے والی دیگر سوشل میڈیا پوسٹ کا غیر معمولی تجزیہ کیا. یہی سوشل میڈیا پوسٹ حزب اللہ لیڈرز تک پہنچنے میں مددگار ثابت ہوئی. فائنینشیل ٹائمز نے لکھا کہ اسمارٹ ٹیلی ویژن سے بھی لبنانی شہریوں کی خفیہ نگرانی کی گئی. گاڑیوں کے ڈیجیٹل میٹرز نے بھی اسرائیلی خفیہ اہلکاروں کو حیران کن ڈیٹا دیا, جس سے پتہ چلتا ہے کہ کون سی گاڑی بیروت میں کہاں جاتی ہے اور کہاں تک سفر کرتی ہے. اس میں رپورٹ میں کہا گیا کہ اسمارٹ فونز میں سننے کی صلاحیت کو آن کر کے بھی اسرائیلی ایجنسیوں نے گفتگو جو ہے وہ ریکارڈ کی ہے. گزشتہ 2 ماہ کے ڈیٹا کے تجزیے کے بعد حزب اللہ کی پوری قیادت کو ٹارگٹ کیا گیا. برطانوی اخبار کے مطابق شام کے صدر بشار الاسد کی حکومت بچانے کے لیے آپریشنز کے بعد حزب اللہ کی لبنان میں گرفت کمزور ہوئی ہے, اور حزب اللہ کے آپریشن کا تجزیہ کرنے میں شامی افراد نے بھی اہم معلومات فراہم کی ہیں, اور شام کے متعدد کمانڈرز نے حزب اللہ کا ڈھانچہ اور اس کی آپریشن تکنیک کا نظام اسرائیلی حکام تک پہنچایا ہے. تو یہ ایک اپڈیٹ جو ہے وہ یہ بھی آئی ہے. اس کے علاوہ بھارت سے خبر آئی, اور وہ ہے بالی ووڈ سٹار گووندا کے حوالے سے. ان کے بارے میں صبح یہ خبر آئی کہ غلطی سے وہ اپنے ہی ریوالور کی گولی کا نشانہ بن گئے, اور اس وقت وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں اور زیر علاج ہے, خطرے سے باہر ہے, لیکن اوبیسلی ان کے ٹانگ کے اندر جو ہے وہ ان کی اپنی گن سے گولی لگی ہے. اور وہ کسی شو کی ریکارڈنگ کے لیے صبح یہ تقریباً کوئی 4-4:30 بجے کا واقعہ ہے جب یہ واقعہ پیش آیا ہے. وہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایئرپورٹ جانا تھا کسی فلائٹ کو پکڑنے کے لیے, لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ یہ واقعہ پیش آیا ہے. آئی ایم جسٹ تھنکنگ کہ اگر انہوں نے ایئرپورٹ جانا تھا تو وہ ریوالور کے ساتھ کیوں کھیل رہے تھے. ویسے ہی میں کیلکولیٹ پتہ نہیں ہو سکتا, کوئی کنسپریسی نہیں, ویسی ذہن میں سوال آیا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.